خالق و مالک، ہمارا پروردگار، ہمارا اکیلا ایک سہارا۔ وہ اپنے بندوں سے مخاطب ہے اور شکوہ کرتا ہے کہ میرے بندو تم کو زندگی دی، ہوش و حواس عطا فرمایا، زندگی کی حقیقت تم پر واضح فرمائی، عقل دی کہ خود سوچو، آنکھیں دی کہ عبرت حاصل ہو، گو سے سنوا عطا فرمائے کہ کسی سمجھانے والے کی بات کو غور سے سن کر پھر اس سے نتیجہ اخذ کرنے کے بعد ایک نتیجے تک پہنچو۔ اس کے بعد بھی تمہارا عالم یہ ہے کہ ہمیشہ کی زندگی کو تم نے کمتر سمجھا ہے اور یہ دنیا کی صبح شام کی چہل پہل ہے، اس کو تم نے ترجیح دی ہے۔ اس کے متعلق تمہارا خود مشاہدہ اور تجربہ ہے کہ یہ دنیا کسی کا ساتھ نہیں دیتی، بڑی بے وفا ہے۔ ایک جوان رانا ہے کہ چلتے چلتے گرتا ہے اور پھر نہیں اٹھتا، ایک تخت کا مالک ہے کہ دنیا رش کرتی ہے، اس کو کامیاب اور جیت جانے والا گردانتی ہے، لیکن خبر لگتی ہے کل کا تاج زر پہننے والا آج بے بس ہو گیا ہے، آج دوسروں کے کاندھے اور سہارے کا ہوتا ہے۔ تمہاری یہ سب کچھ ہونے کے باوجود تمہاری اکثریت کا حال یہ ہے کہ تم اسی دنیا کو ترجیح دیتے ہو اور اپنے مالک کی بات، اپنے محسن کا کلام سننے کے بعد بھی تمہارے خیال میں، تمہاری کوششوں میں تمہاری منزل پہ مقرر کرنے میں فرق نہیں آتا، اسی دنیا کے ہو رہتے ہو۔ حالانکہ آخرت کی زندگی، اگر تم اللہ کے بتائے راستے پر چلتے، اگر دل کی بات ماننے کی بجائے اپنے آقا کی بات مانتے، تو اس کے بعد جو ہمیشہ کی زندگی آنے والی تھی اس میں خوش ہو جاتے، خوشی کی بناتے دیکھتے اور تمہاری کامیابی کے دم کے پیچھے جاتے۔ اسی بات کو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں تو 5 ہجری کا معاملہ ہے، عہد کی اس معرکے کے بعد رجب 5 ہجری میں قریش مکہ اپنے سردار ابو سفیان ابن حرب جو بات کو ایمان لا کر رضی اللہ عنہ ہے، اپنے ساتھ 10,000 کا لشکر لے کر مدینے کو تاج تاز کرنے کے لیے لمبا سفر طے کرتے ہیں اور قریب پہنچنے والے ہوتے ہیں مدینے کے، اور یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے خندقیں کھدوا رہے ہیں 10 ہاتھ چوڑی اور 10 ہاتھ گہری، اور خود بھی خندق کھودنے میں اپنے ساتھیوں کا ساتھ دے رہے ہیں۔ کبھی سخت مشکل آ جاتی ہے، کوئی چٹان بیچ میں حائل ہو جاتی ہے اور ساتھی آ کر کہتے ہیں کہ ہمارے تھوڑی چٹان نہیں ٹوٹتی، اب آپ ہماری مدد فرمائیے۔ اللہ کے نبی سے جاتے ہیں اور اس کو توڑتے ہیں، اللہ نے جو قوت دی ہے۔ اس طرح سے پیٹ پر بھوک کی سختی کو بہلانے کے لیے پیٹ پر پتھر باندھ لیے، لیکن انداز یہ ہے کہ آواز لگا رہے ہیں کہ نحن الذین بايعوا محمدا اگر جہادی ماں بقی ولا بنا، کہ اللہ کی راہ میں
یہ مقام تو آتے رہتے ہیں، لیکن یہ کوششیں، یہ آزمائشیں آخر ایک دن اپنے انجام کو پہنچیں گی. ایک موڑ تو آنے والا ہے. ہم اس موڑ تک پہنچنے کے لیے اللہ کے بندے بن کر دکھانا چاہتے ہیں. جو پیاس کی شدت ہے، خوف و ہراس نے ڈیرے ڈالے ہیں اور ڈرانا چاہتا ہے یہ شیطان کہ ہم اس راستے میں آگے بڑھنے سے کام اٹھے اور یہیں ٹھہر جائے اور اس کے بعد واپس اختیار کریں. لیکن اعلان کرتے ہیں کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ مارا ہے بیٹھ کے کہ ہم اللہ کے دین کو سرفراز کرنے کے لیے، اللہ کی کتاب کا بول بالا کرنے کے لیے، اللہ کے وقار کو سربلند کرنے کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت منوانے کے لیے، اللہ کی رضا کے حصول اور جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ہم زندگی کے آخری لمحے تک، دل کی آخری دھڑکن اور سانس کی آخری آمرت کے ہم اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہیں گے. یہ حالت آپ دیکھتے ہیں. اور اس کے بعد یہ بھی سنتے ہیں کہ ساتھی کہہ رہے ہیں کہ سامنے لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں اور ہم جانتے ہیں کیا گزرنے والی ہے. لیکن ان کی نہ تعداد کا ہمارے اوپر کوئی اثر ہے، نہ ان کی جمعیت کا، نہ ان کے ساز و سامان کا، بلکہ ہمارا کہنا یہ ہے کہ مالک لولا انت ماترینا، تیرا یہ احسان، تیرا کرم ہے کہ کفر و شرک کے اندھیرے میں بھٹک رہے تھے، آپ کے الاؤ کے اندر گرنے کو بالکل تیار تھے کہ تو نے رحمت فرمائی، اپنے نبی کو مبعوث کیا، کتاب اتاری، اور اس نبی نے ہمارے اندر کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ مسئلہ ایک ہے، نمک کھارو، تمہارا ایک آقا ہے، اس کے تم نمک کھارو، اس کا نمک کھاتے ہو، نمک حرامی کے اوپر جمے رہنا، دیکھنا نمک حرامی نہ ہو. جو کھلاتا ہے، جس نے پیدا کیا ہے، جو زندگی کے بعد مات دے گا، جو فیصلہ کرے گا تمہاری فرما برداری یا نافرمانی کا، تو تمہارا ایک الہ ہے. تو آواز لگا رہے تھے بخاری جو شعر لاتے ہیں وہ وہی جوان مردی کے ہیں، وہ اللہ کی بندگی کے کہ زبان پر یہ رجس جاری ہے، لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا. نہ ایمان کی توفیق ملتی، نہ صدقے کا راہ ہمارے سامنے روشن ہوتی، نہ نماز کی ہمیں توفیق ملتی. یہ تیرا کرم ہے مالک. اور مالک سامنے جو آئے تلکل ولا قد بغوا علینا، یہ ظالم تیری بخشش کی بعد ان کا حال یہ ہے، یہ باولے اور دیوانے تیری آزمائش کو یہ سمجھتے ہیں کہ تیری رضا ہے، تو نے ان کو دیا ہے تو ان کے پاس ان کے اندر کوئی خیر، کوئی خوبی، کوئی برائی ہے. حالانکہ تو ان کو آزما رہا ہے جیسے نہ دے کر بھی آزماتا ہے. اور ان ظالموں کا عالم یہ ہے تک بہو لینا، انہوں نے ہمیں ہمارے اوپر دھاوا کرا ہے اور سمجھتے ہیں کہ اس تنگی اور پریشانی اور اس کمزوری کو جو اللہ نے ہمیں عطا فرمانے کے بعد ہمیں آزمائش میں ڈالا ہے، ہم اس حالت میں ان کے سامنے سفر انداز ہو جائیں گے اور اپنے دین سے دعویٰ کر لیں گے، ایمان کو دعویٰ دے جائیں گے. فرمایا عالم یہ ہے کہ یہ ہم پر دعویٰ بولتے اور اراد الفتنہ ابینا، اور ان یہ چاہتے ہیں کہ ہم کو فتنے میں ڈال کر اپنی طرح سے کافر و مشرک بنا لیں. ابینا، ہم انکاری ہیں، لیکن مالک معاملہ سخت ہے.
فانظرن سکینت کرے گا تو پروردگار عالم سب ان کے سامنے ہم آ جائیں تو ہمارے اوپر سکینہ نازل فرما وثبت الاقدام اذ لاقینا. اور جب میدان میں سیاہیوں سے ملنے والی ہوں، تلواروں سے ٹکرا کر جھنکار کے ساتھ چیخ پڑنے والی ہوں، جب خون کے فوارے پھوٹے، جب دھرتی لالا رنگ بننے والی ہو اور بن جائے ہمارے قدموں کو ثبات دینا، سر ہمارا ہاتھ گاہ سر سے الگ ہو جائے، لیکن یہ نہ ہو ہماری کہ ہم پیٹ دکھائیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کہتے ابینا آپ بھی دہراتے تھے کہ ابینا، ہم نے انکار کیا، ان کی بات نہ مانیں گے. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. یہ عالم دیکھ کر اور حالات واقع آپ نے دیکھے اللہ کے بندوں کے، دین کے علم برداروں اور باطل کو للکار کر موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکرانے والے. تو اس وقت وہ مشہور بات آپ کی زبان سے نکلتی ہے، اللہ ملائش اللہ شبہ، مالک تیرا کہنا سچ. حقیقت یہ ہے کہ زندگی تو خالص آخرت کی زندگی ہے اور اسی کو سنوارنے اور بنانے کے لیے یہ میرے ساتھی ہے. یہ اس طرح سے باطل کا مقابلہ کر رہے ہیں فخر انصار والمہاجرہ. تو میرے آقا میرے مالک، تو میرے انصار کو اور میرے مہاجروں کو جو ٹوٹے کھاتے ہوئے سہلاتے ہوئے منزل پر آنکھ گاڑے ہوئے بڑھتے جا رہے ہیں، کسی کی کھال اترتی ہے، کسی کا خون اس دھرتی کو سینچتا ہے، کسی کے پیٹ کے اوپر پتھر بندے ہوئے ہیں، تو مالک ان کو معاف کر دے. پروردگار عالم یہ تیری بندگی میں تیرا حق ادا نہ کر پائے، لیکن ان کا ارادہ ایک عزائم ان کے ایک ہے کہ تو ان سے راضی ہو جا اور ان کو جہنم کی آگ سے بچا کر اپنے رحمت کے سائے میں داخل کر دے. تو یہ ہر موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی انداز ہے کہ ہر وقت آخرت یاد دلائی جا رہی ہے. اور اس راہ کے جو خوش نصیب مجاہدین ہیں ان سے بتایا جا رہا ہے اللہ کی راہ میں جب تم اس کی رضا کے حصول کے لیے باطل کو للکار رہے ہو، مل کر چوٹے کھا رہے ہو، تو اس کے بعد پھر تمہارے نظم کا یہ عالم ہو کہ ساری دنیا کی مخالفت اور ان کی تنظیمیں، ان کی قوتیں بے انتہا بے حساب ہو، لیکن نظم کے معاملے میں تم سے وہ پیچھے رہے. کبھی کہیں جانے کے بعد اللہ کا یہ قافلہ، اس کی تعداد کم، اس کے وسائل بالکل نہ بیٹھے. وہ باطل سے ٹکرانے کے بعد فتح اور کامرانی کا ڈنڈا اپنے ہاتھ میں لے سکے. اسی لیے یہ بات بیان کرنے کے بعد پھر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں اپنے ہم سفروں سے بازی لے جانا اس لیے کہ تم کو کوئی بڑا مقام ملے. اگر تمہارے دل میں یہ خواہش ہے تو تم صحیح معنوں میں مجاہد نہیں ہو اور تم اپنی منزل پر نہ پہنچ سکو گے، کیونکہ یہ اراد اس بات کا ہے کہ نفس بھی تمہارے اوپر غالب ہے. دنیا تم کو بلا رہی ہے، وہ الہیت، وہ ایک انداز کہ صرف مالک راضی ہو جائے بس. یہ اگر تمہارے اندر موجود نہیں ہے بلکہ اپنی انا بھی ہے، اپنا کردار بھی ہے، اپنے مقام کو بھی تم محفوظ رکھنا چاہتے ہو، تو اللہ کے نبی سنگی، یہ بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے بندو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسا عبد الدیناری و عبد الدرہمی و عبد الخمیستی، کہ چاہے نعرے لگائے وہ کہ میں عبداللہ ہوں، لیکن اس کے دل میں اس کے یہ خیال ہے کہ یہ دولت ہے، یہ دنیا بھی ہے، یہ بھی اپنا مقام رکھتی ہے، دنیا والے نہ سمجھ پائے، لیکن اگر کسی کے دل میں عبد الدرہم ہے وہ
کا جذبہ ہے وہ مدھم پر جاتا ہے. فرمایا صاحب مارا جائے برسات ہو جائے. دیوار کا بندہ، درہم کا بندہ، کمیسا کا بندہ، کپڑے لتے کا شاید ہو. جس کا حال یہ ہے ان اوتیا رضیا بیلم یوت صاحب کہ وہ شریک سفر ہے، لیکن ہر جگہ اس کی خواہش اور تمنا یہ ہے کہ مجھے مکان ملے اور آرام و آسائش ہے. اس مشکل میں جب ایسا قافلہ روانہ ہوتا ہے تو ایک ایک جگہ پر اللہ کی آزمائش ہوتی ہے. جیسے اللہ نے قرآن میں فرما دیا حج میں جا کر سب جمع ہوتے ہیں چھوٹی سی جگہ پر، ہر ایک کی آسائشیں ارادے خواہشات ٹکراتے ہیں. اور وہاں جتنا جدال اور آپس میں لڑائی ہوتی ہے وہ دیکھنے کے لائق ہے جو حاجی گئے ہیں. اسی لیے مالک نے جہاں بڑا فرمایا فلا نفسا ولا فسوق ولا جدال، اس حالت میں شیطان کا ایسا وار ہوتا ہے کہ گندی باتیں وہ دل کے اندر القاء کرتا ہے، اللہ کے گناہ کی طرف دعوت دیتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چونکہ ایک جگہ پر سارے جمع ہیں اور ہر ایک چاہتا ہے کہ مجھے آرام ملے، تو جلال وہاں بہت ہوتا ہے. پاترا یا حج کے جانے والے اور حاجیوں میں ہوتی ہے. اسی طرح سے اللہ کے راہ کے یہ راہی یہ مجاہدین ہیں، ان کو ہوشیار کیا گیا ہے جنہوں ہوشیار نہ ہو. اگر کہیں دنیا داری اس کے اندر نفس کی خواہشات کو غلبہ حاصل ہو جائے تو تمہارا یہ سارا جہاد، سارے اذان تمہارے اللہ کی بارگاہ میں نہ مقبولی نہیں کہ تمہارے سارے عمل کو پھینک مارا جائے گا تمہارے اوپر. تمہاری جس کی خواہش یہ ہو کہ جا رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے اور اگر کچھ تو آسانی مل جائے، کوئی مقام مل جائے، کوئی سرداری ہے چلو پیسہ تو صحیح تو خوش، اور اس کو اگر یہ مقام نہ دیا جائے تو ناراض. تمہارے قدری سسم وہاں اس کے لیے بدعا کر رہے ہیں، پھر کہتے ہیں ایسا بن تو کسا ویسا شیکا فلن تکشا کہ مارا جائے برباد ہو جائے یہ ظالم، اور اس کے اگر اس راہ میں چلتے ہوئے کانٹا لگ جائے تو نہ نکھارا جائے. ایک طرف اللہ ہی جانتا ہے قافلے میں اللہ نہ کرے لیکن ایسا ہو سکتا ہے. فرمایا اس کے مقابلے میں دعا مبارکبادی یہ دن اس بندے کے لیے آخر دن کہ جس کا حال یہ ہے وہ پکڑے ہوئے بے فرسی فی سبیل اللہ کہ جہاد کے لیے اللہ کی راہ میں سرفروشی کے لیے اس کا ہاتھ اگر امیر کی طرف سے گھوڑا ملا ہے یہ اللہ نے جہاد کے لیے اس کو یہ سامان دیا ہے، غریب ہے لیکن جذبے حق کے لیے اللہ کی راہ میں دین برحق کو قائم کرنے کے لیے اس نے یہ انتظام کیا ہے، پیٹ کاٹا ہے، بال بچوں کو ان کی روٹی سے محروم کیا ہے، اور اللہ کے دین کی سربلندی اور اپنی جان کو آگ سے بچا کر اللہ کی راہ میں شہادت کی طرف لے جانے والا. فرماتے ہیں گھوڑے کے لگام پر ہاتھ ڈالے ہوئے ہے اشسا، اور حالت کیا ہے اشسا راسل غریب آدمی ہے، کہاں تیل اور کنگھی کا موقع ہے، بال پریشان ہے. بہت بدل قدمہ اور اس کے دونوں پیر گردالود ہیں، صفائی اور ستھرائی کا موقع نہیں ہے. اور لیکن عالم یہ ہے کہ اس کو سوائے اللہ کی رضا کے حصول کے لیے جس کام کوئی اور غرض نہیں، جس طرف کہہ دیا جائے اس سے جس کام پہ لگا دیا جائے. اگر کہا جائے امکان پھر حراست ہی کام پہ لحاظ کرنا نہیں، جنگ نہیں تم کرو گے، تمہاری ڈیوٹی یہ ہے بس پوری فوج کی تم نگرانی کرو گے. کوئی گری کوئی چیز ہوگی
तुम उसे संभाल कर रखोगे और पहुंचाओगे ताकि उसके मालिक को वापस दिए। तुमको जंग का मौका नहीं दिया है, तुम्हारी पोजीशन तो मैं कान फिर कुछ दिली के साथ हजारे घोड़े की लगाम पर उसका हाथ था, लेकिन अगर अमीर की तरफ से इनका ये इंतजाम है, वो कहते नहीं तुमसे ये काम किया जाए, कहता है कानों की लगा खुले दिल के साथ, बिल्कुल खुश दिली के साथ, किसी मकाम और सरदारी के लिए नहीं, ये हुक्म दिया गया है तो बस इसको बजा लो। और कहा जाए कि नहीं वही कान की साख कि तुमसे कोई मतलब नहीं, हिफाजत भी नहीं। अब ये अल्लाह का ये काफिला, ये अल्लाह की बंदगी, ये जमात आगे बढ़ रही है, तुम्हारा काम ये है कि तुम पीछे देखते रहो, जो गिरी पड़ी चीज इनसे रह जाए, कोई भूल जाए, ये सब जमा करो और पहुंचाओ। तो मैं खुश दिली के साथ वो ये ड्यूटी अंजाम देता है। और उसका हाल ये कि लमजुल्ला कि दुनियादारों की महफिलों में अगर जाना चाहे तो उसकी सूरत, उसकी शक्ल, उसका अंदाज ऐसा है कि दरबार जो महफिल से और मजलिस से बाहर दरबारी कर रहे हैं, वो सूरत देख कर कहे कि नहीं तुम अंदर दाखिल हो सकते, अपनी सूरत देख कर आओ आईने में। और वही शफा लम शफा, और किसी की वो सिफारिश कर दे किसी दुनियादार सरदार की कि इसकी मदद को इसके साथ देख सुख वरना कभी उसकी बात न मानी जाए, कोई परवाह न करे, दुनिया के लिहाज से इसका ये हाल है। और अल्लाह के नबी सबने मुबारकबाद, ये जमीन का नमक है, ये पहाड़ी का चिराग है, ये सही मानों में ये मता है। और इसी बात को सारी नबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं। ये उस जमाने का मामला है कि जब अल्लाह नौजवान थे, बाप का साया उठ गया था, बनु साद कुरैश के कबीले के फर्जूद थे, लेकिन मुस्लिम की हदीस में बयान करते हैं कि एक दिन का वाकया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरदाराने कुरैश को दावत दी कि आइए बैठिए, बात तो सुनिए। तो उन्होंने जवाब दिया कि उठो धावलाए, इन कमीनों को, ये जो गुलामी की जिंदगी में जकड़े हुए थे, जो हमारी रोटियों से करते थे, आपको हर वक्त घेरे रहते हैं, वो तो धावला, इनको निकालिए अपनी महफिल से, लाइए तरीना नहीं ना। इस वक्त आप बुला रहे हैं, ये सारे बैठे हैं कमीने, इनकी कोई दुनिया भी हैसियत नहीं है, और आप हमें बुला रहे हैं, इनको भगाइए, महफिल खाली हो जाए, शायान शान हमारे हो जाए तो हम आएंगे, वरना इनके पास हम आकर बैठ जाए एक जगह पर तो ये हमारे ऊपर जरी हो जाएंगे, जो हमारा रोप इनकी आंखों में है वो बाकी रहे। फरमाते हैं कि उस वक्त एक तो मैं था, एक बिलाल हबशी थे, एक अब्दुल्लाह इब्न मसूद थे, एक कबीला हुज़ैल के हमारे साथी थे, और दो हजरात ऐसे हैं कि जिनका मैं नाम लेना नहीं चाहता। कहते शायद मेरा ख्याल ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में ये बात आई कि क्या हद है, ये अपने नाराज नहीं होंगे, लेकिन एक मौका तो मिल जाएगा कि इन सरदारों के सामने पूरी बात में रख सकूं। क्या अजब है कि इनमें कोई मुतासिर हो जाए, और अगर वो ईमान ले आया तो कितना बड़ा उसको असर इस्लाम के रास्ते में हासिल हो जाएगा, और कितनी रुकावटें हैं जिनमें कमी आ जाएगी। साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं शायद दिल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया, लेकिन अल्लाह ने मना फरमा दिया, और कुरान उतारा मस्जिद नफ्स का मान लजीना यदून रब्बहुम बिल गदाति वल अशी युरीदून वजह। क्या कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचानिए असली कुव्वत को, असली कुव्वत क्या है आपके पास, असली मता और पूंजी क्या है। ये खुलूस दिल है, ये माल दौलत नहीं, ये अल्लाह का खौफ है। उनके ऊपर हमारा लिबास जिससे लोग आज जिम खाते हैं, इसके अंदर कपड़े आ जाए, शर्मा एक दिन रात हर वक्त उनकी ख्वाहिश है कि उनका मालिक उनसे राजी हो जाए। तो ये अंदाज, और ये लोग कौन है, ये बिलाल हबशी है कि अल्लाह के रास्ते में क्या कुछ उन्हें न पाए।
یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مکے میں ساتھ آئے ہیں اور اس کے بعد اللہ کی بندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے اپنی جان اپنے مال اپنی صبح شام کو میل دیا ہے. تو ساری دن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بخاری کی حدیث ہے ایمان لائے ہیں ماں اپنی جان چھوڑتی ہے اپنے بچے پر اور فردی ماں سے محبت کرتے ہیں لیکن ایمان کی توفیق ملتی ہے اور ماں آخر میں عاجز آ جانے کے بعد یہ قسم کھاتی ہے کہ اگر میرا یہ بچہ میرے کلیجے کا لال جس نے اپنے باپ دادا کے دین سے قدر کیا ہے اور میری چھاتی سے الگ ہو گیا ہے یہ اگر واپس نہ آیا اور میرے کلیجے سے آ کر سمٹ نہ گیا تو جب تک نہ آئے گا نہ میں کھاؤں گی نہ پیوں گی نہ سائے میں بیٹھوں گی. سورہ عنکبوت کے اندر جو والدین کا مقام بیان کیا گیا ہے اس کے بعد تو لوگوں نے آ کر تانا دیا, بڑوں نے آ کے کہا کہ کہتے ہو ہمارے دین میں یہ بات لازم ہے کہ ماں اور باپ کی خدمت کی جائے, ان کو ناراض نہ کیا جائے, اور ساتھ تمہارا حال یہ ہے کہ تمہاری ماں فاقے پر فاقے کر رہی ہے اور دن جہاں بیٹھی ہے دھوپ میں وہیں بیٹھی رہتی ہے وہیں رات گزارتی. ایک طرف یہ کہتے ہو دوسری طرف تمہارا انداز یہ اللہ رحمائی فرماتا ہے اور سورہ عنکبوت کی آیتیں اترتی ہیں کیا وصل الانسان ہم نے انسان کو اپنے والدین کی خدمت کا حکم دیا ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ ادا کر کہ میرے بندے یہ میں نے اب مقرر کیا ہے لیکن اگر تیرے ماں باپ اپنی شفقت اپنی محنت اور ایثار کا حوالہ دے اور کہے کہ تو میرے ساتھ شرک کر جیسے آج پورے عرب کا معاملہ ہے میرے حقوق پر ڈاکہ ڈالے تو بس یہی ایک مسئلہ ہے فراتت ایمان. اس حالت میں ان کی بات ہرگز نہ ماننا پھر بھی ان کے ساتھ خدمت میں لگ رہنا اور اگر تم نے ان کی بات مان لی تو یہ مرضی حکم تو تمہارے باپ اور تمہاری ماں بھی میرے پاس آئے گی تم بھی آؤ گے تمہارا دعوی ایمان بھی آئے گا اور اس وقت تمہاری میں کھان رکھوں گا. تو یہ ایک وقت ان کا یہ گزرا ہے اور دوسرا وقت یہ ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایران کی جنگ میں سراری کرتے ہیں اور 2 دن کی جنگ کے بعد قادسیہ کے اندر فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کا دین جیتا, اللہ کی مرضی پوری ہوئی اور باطل کا جنازہ اٹھ گیا. اور وہ کیا جنگ ہے کہ جس کے اندر حضرت خنسا بھی موجود جو عرب کی سب سے بڑی شاعر ہے, ان کا بھائی قتل کر دیا گیا جاہلیت میں. ایسا انہوں نے مرثیہ میں کہا ہے کہ عرب کے شورا شہزت ہے اکاس کے میلے میں جہاں شورا کا علاقہ ہوتا تھا سب سے اونچا ان کا جھنڈا اور اللہ نے یہ توفیق دی ایسی عمر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بھی پایا. مدینے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بھی بیت بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرنے کا جو عائشہ بیان فرماتی ہیں زبانی ہوا کرتا تھا غیر محرم سے آپ ہاتھ نہیں ملاتے تھے, وہ رکا جاتا پانی میں ہاتھ ڈالتے تھے اور پھر اس میں خواتین ڈالتی تھی. یہ بات صحیح نہیں ہے, بتائیں کہ جو کہنا ہے یہی صحیح ہے. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بھی پایا. مدینے آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بھی بیت بھی
اور جو اسم کی بات کرنے کا جو عائشہ بیان فرماتی ہے، زبانی ہوا کرتا تھا، غیر محرم سے آپ ہاتھ نہیں ملاتے تھے، وہ رکا جاتا پانی میں ہاتھ ڈالتے تھے اور پھر اس میں خواتین ڈالتی تھی، یہ بات صحیح نہیں ہے، بخاری کا جو کہنا ہے یہی صحیح ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ میدان جنگ کا انداز دیکھنے کے لیے اور اپنے بچوں کا ساتھ دینے کے لیے جب قادسیہ کی جنگ ہوئی ہے، ستاروں بچے جو اس بیوا کی پوری کائنات تھے اس دنیا میں، انہوں نے کہا روز مارا کہ اب اس جنگ میں ہمیں شریک ہونا ہے، اپنی ماں کو بھی لے گئے۔ اور جب جنگ شروع ہونے والی ہوئی تو اپنی ماں کو سلام کر کے رخصت ہونے کے لیے پہنچے تو ماں نے چلایا ہے اور کہا ہے، شاعرہ تھی، سب سے بڑی شاعرہ کہلاتی، عربی میں فوراً شعر کہے کہ میرے پیارے بچوں، تم اپنے ملک عرب کو دو نہ تھے اور میں تم پر کہہ پا تھا، پھر بھی تم اپنی کون سال بولی ماں کو لائے اور تم نے فارس کے آگے کھا کر دیا۔ چلو میرے بچوں، جس طرح تم ایک ماں کی اولاد ہو، ایک باپ کی اولاد، میں نے تمہارے باپ سے بددیانتی اور خیانت نہیں کی اور میں تمہارے ماموں کو رسوا کیا، لاؤ اللہ کی راہ میں آخری وقت جنگ کا۔ انہوں نے گولے اڑائے اور دشمن پر پھان پڑے، دعا کی مالک جن کا آگے ہونا سے 2 دن کے اتار چڑھاؤ کے بعد، جن کے اندر عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک تھے، رحمۃ اللہ علیہ، درخواست کی تھی کہ بھائیو میرے لیے ایک امکان پیدا کرو شہادت کا، تمہارے لیے تو ہر وقت موقع ہے، اور جھنڈا میرے ہاتھ میں دے دو تاکہ سارے دشمن مجھ پر حملہ ہوا، مجھ سے خطرہ نہیں ہے کہ میں بھاگوں گا، میں پیچھے بھاگ سکتا ہوں، اندھا ہوں، نہ بھی جا سکتا۔ تو اس طرح سے ان کی درخواست منظور کی ہے اور 2 دن کے اتار چڑھاؤ کے بعد جب وہ شہادت کی تمنا کو پورا کر پائے تو ان حضرت خنسا کو خبر دی گئی کہ اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی، رستم مارا گیا اور بیوی تمہارے چاروں بیٹے اللہ کی راہ میں شہید ہوئے۔ یہ سننے کے بعد بے ساختہ ان کی زبان سے نکلتا ہے کہ الحمدللہ الذی شرفنی بقدر، کہ مالک تیری حمد و ثنا ہے، تیری تیرا کرم کہ تو نے میرے چاروں بیٹوں کی شہادت سے مجھے شرف بخشا ہے۔ تو یہ انداز تھا، اور اسی بات کو ابو حبیرہ عیض ابن عمرو المدنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیت رضوان میں شریک تھے وہ بیان کرتے ہیں کہ بیت رضوان کے بعد صلح حدیبیہ ہوئی، 10 سال کے لیے طے ہوا کہ اب مسلمانوں اور قریش مکہ اور ان کے جو حلیف قبیلے ہیں ان کے درمیان جنگ نہ ہوئی۔ 2 سال تو ان کفار نے برداشت کیا، لیکن 2 سال میں جب میل ملاپ ہوا ہے، خیر و فروخت ہوئی ہے، بات چیت ہوئی ہے، جنگ کا سما ختم ہوا ہے، تو اتنے ایمان لائے ہیں اللہ کے بندے کہ جو 19 سال ہو گئے تھے ان میں نہیں لائے، وہ 2 سال کے اندر۔ لیکن ان ظالموں نے قریش نے اور بنو بکر نے موقع کو غنیمت سمجھنے کے بعد کہ سب امن سے بنو خدا ہے، اس کے کچھ تو مسلمانوں کی طرف سے مل کر اس معاہدے میں شامل تھا، اس کے اوپر شب خون مارا ہے، بے حساب ان کے آدمیوں کو قد کر ڈالا ہے۔ انہوں نے آگے فریاد کی کہ ہمارے کے ساتھ مل کر اس معاہدے کے قریب بنے تھے، ہمارے ساتھ یہ غدر کیا ہے، ہم نے بنو خدا بنو بکر کے لوگوں کو پہچانا ہے اور قریش مکہ کے سرداروں کو ہم نے دیکھا ہے کہ بھیس بدل کر وہ شامل تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہماری بات کی جائے گی، پھر سفارت بھیجی قریش مکہ کے پاس کہ تم نے ظلم کیا ہے، قتل کیا ہے، جتنے قتل ہوئے ہیں سب کا خوب بہا دو، ورنہ یہ 10 سال کا معاہدہ ہم توڑتے ہیں۔ جب یہاں وہ وقت پہنچا ہے صحابہ کا تو قریش مکہ کے جوان اور بوڑھے سارے موجود ہیں، جوانوں نے روکھا جواب دیا کہ جاؤ جو کرنا ہے کریں، ہم کسی کو دیت نہیں دیا کرتے، تو بہرحال انکار کر دیا اور ان کے بڑے بھی اس وقت کچھ نہ کر سکے۔ یہاں آ کر اللہ کے نبی سے بتا دیا گیا کہ صاحب انہوں نے یہ جواب دیا ہے، لیکن اس کے بعد بڑوں نے سوچا اور آخر کار ابو سفیان نے کہا مارے گئے، اب اگر یہ معاہدہ ٹوٹ گیا تو اب اتنے مسلمانوں کی جمعیت ہے کہ ہم
ان کا مقابلہ نہ کر پائیں گے، تو درخواست کر کے امن کا پروانہ لے کر مدینے پہنچے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیل سے کہا انہوں نے کہ آپ بیچ میں پڑھنے کے بعد اس معاہدے کی تجدید کر دیجیے تو آنا چاہیے، ہم نے غدر کیا ہے، ہم پشیمان ہیں، نیت دیں گے۔ اور ابوبکر جانتے ہیں کہ معاملہ طے کر لیا ہے، انکار کر دیا کہ میں سفارش کرنے کو تیار ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا، انہوں نے انکار کیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ بیچ میں ڈالنا چاہا، انہوں نے انکار کیا۔ اپنی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ان کے گھر میں موجود تھی، جو ہجرت کر کے گئی تھی اپنے شوہر بدنصیب عبید اللہ ابن جیش کے ساتھ، جو پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے بتوں کا انکاری تھا۔ اپنے معاملات بہن بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاق کے بعد ایمان لایا، چوٹیں کھائی، ہجرت کر کے حبش پہنچا، اور پرانی وہ عادت جو شراب کی تھی وہ وہاں عیسائیوں کے ساتھ پھنسنے کے بعد پھر شراب پینا شروع، مرتد ہو گیا، عیسائی بنا، اور مسلمانوں اپنے ساتھیوں کے سامنے گزرتا تھا، اب کہتا تھا کہ اب سننا وہ ساتھ ہوں کہ ہم کو تو حقیقت نظر آ گئی اور تم کتوں کے بچوں کی طرح سے ابھی آگے بند کی ہو۔ عیسائیوں کی وہ حکومت تھی، اللہ نے اس کو موت دی، اور نجاشی جو واقعہ حکمران تھا اللہ نے اس کو توفیق بخشی۔ پھر تک گزرنے کے بعد نبی صاحب سے اجازت منگوائی بادشاہ نے، اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ جو اس کے نکاح میں تھی، ان کا نکاح آپ کی اجازت سے پڑھوانے کے بعد بے حساب شاہی ان کو مہر دیا اپنے پاس سے، اور عبادت کے ساتھ مدینے بھیج دیا۔ اپنی بیٹی کے بعد پہنچے نبی صاحب کے گھر میں، اور بیٹی نے دیکھا کہ باپ آ گیا ہے، اور وہ باپ ہے اپنے ساری اولاد میں سب سے زیادہ سے محبت کرتا۔ بیٹھنے لگے، نبی صاحب کا باپ بستر چھوڑ جلدی سے انہوں نے طے کر کے لپٹ دیا۔ اب وہ جہاں دیدہ زندگی کی بہاروں میں سب کچھ دیکھ چکا ہے، قریش مکہ کا سردار ہے، یہ دیکھنے کے بعد کہتا ہے بیٹی یہ بستر میرے لائق نہیں ہے، یا میں اس کے لائق نہیں، اس کو لپیٹ کیوں دیا؟ تو کہتی ہے بجان مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ایمان قبول نہیں کیا، اور یہ نبی صاحب کا بستر ہے، تو اصلی بات یہ ہے کہ آپ اس کے لائق نہیں ہیں۔ وہ تعبل والا اور تو انہوں نے جواب دیا کہ بیٹی مجھ سے جدا ہونے کے بعد تم بہت بڑا ہوئی ہو۔ ان کو بیچ میں ڈالا، انہوں نے کہا یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، تو خود مدینہ نبی میں اعلان کر کے کہ میں نے مدعی جو بڑی 8 سال کی تھی اور اس کی تجدید کی، اس زمانے میں وہ ایک راستے میں چل رہے تھے اور مسلم روایت کرتے کہ وہاں بلال، وہاں سہیب، سلمان اور مسلمان کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی، اور اس اللہ کے اس وقت کی دشمن انہوں نے دیکھا ہے اور کلیجہ محسوس کر رہے ہیں کہ اسی ظالم کی وجہ سے بدل ہوئی، احد میں یہ آیا، اتنے شہید ہوئے، خندق میں 10,000 کو ہلایا، صلح حدیبیہ آئے، اس نے داخل ہونے نہیں دیا اور آج کے سامنے سے گھوم رہا ہے، تو ان کی زبان سے نکلا ما خدا من سویت اللہ من علم اللہ ما خدا، اللہ مالک یہ کیا حال ہے کہ تیرے اسی تلوار نے تیرے اس دشمن کی گردن کو اپنا نشانہ نہیں بنایا، یہ ساختہ جو دل کے اندر غصہ تھا وہ باہر نکلا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ سن رہے تو انہوں نے کہا، ان کو برا لگا، اتقولون هذا شیخ قریش و سیدنا، کہ بھائیو ایسی سب زبان پر بھی استعمال کرنا چاہیے، کچھ نہ صحیح باخلی یہ قریش کا سردار ہے، یہ تو نہیں کہا نبی صاحب کا قصر نہیں ہے، لیکن یہ کہا، اور ناراضگی کے ساتھ وہاں سے اٹھتے ہیں اور اللہ کے نبی صاحب کے پاس پہنچنے کی یہ بات بتائی کہ یہ ابو سفیان جا رہے تھے اور بلال نے سہیب، سلمان اور جو جماعت بیٹھی تھی لوگوں نے ایسی سخت بات کہی، میں نے یہ بات ان کو سمجھائی اور سرزنش کی کہ ایسی زبان استعمال نہ کرنا چاہیے، ان کا شاید خیال ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تائید کریں گے، وہاں الٹا معاملہ ہو گیا کہ نبی صاحب نے کہا کہ ابوبکر کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تمہارے اس ٹوکنے پر یہ حضرات ناراض ہو گئے ہوں، سن لو، اگر کہیں تم نے ان کو ناراض کر دیا، ان کی ناراضگی کے معنی یہ ہے تم نے اپنے مالک کو ناراض کر دیا۔ یہ سننے کے بعد واپس دوڑتے ہیں اور دور سے پکارتے ہیں
یا بتاؤ اے میرے پیارے بھائیوں، آپ جب کہیں میں نے تم کو غصہ میں دلا دیا، دھوکہ تھا میرے، وہ سمجھ کے معافی مانگ رہے ہیں، کہیں نہیں تم کو اللہ معاف کرے، ہم نے تو معاف کر دیا. تو یہ انداز ہے اللہ کے دین کا، اللہ کے بندوں کا. یہ مال دولت کی آپ کی مبنی ہے شکل و صورت کو نسب حسب کا یہاں پر، یہاں وہی خلوص ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنے کو بندہ سمجھتے ہوئے جو اللہ کی راہ میں سب کچھ نیت دے جس خلوص کے ساتھ. تو یہ آپ سے اپنے نفس سے اور ساری دنیا سے یہی کہنا ہے کہ اللہ کے بندوں چند دنوں کی زندگی ہے اور اس کے بعد ہمیشہ کی زندگی کا دور آنے والا ہے. اسے حاصل کرو اور کسی اور چیز کو اپنا معیار اور پیمانہ نہ بناؤ. بس ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اور اسی لیے عمر بن خطاب بخاری میں آتا ہے کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے تھے اپنی خلافت کے زمانے میں کہ اپنے شیخ اور مغرب کے خزانے ان کے قدموں کے آگے ڈال دیے جاتے تھے. ویسے بلال سیدنا فاتح سیدنا بلال ہمارے سید و سردار ہیں اور ہمارے دوسرے سردار ابو بکر نے ان کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کروایا. تو یہ ایمان کا انداز یہ ہے. اگر یہ قرآن حدیث کا یہ معیار باقی رہا اور اللہ کی راہ میں جو ذمہ داری ڈالی گئی اس کو خوش دلی کے ساتھ بغیر دل کے اندر کوئی قرآن کے اسے اختیار کیا گیا اور ہر جگہ اپنے نفس کی بجائے اپنے بھائیوں کو ترجیح دی گئی. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اگر ایمان یہ کیفیت پیدا کر دے کہ بھوک اور پیاس میں انسان بلک رہا ہے، ایک روٹی مل جائے تو وہ کہے پہلے اپنے بچوں کو نہیں بلکہ یہ بھائی ہے پہلے یہ کھائے گا پھر میں کھاؤں. اسے نبی صاحب فرماتے ہیں کہ اور جو سردار ہوتے ہیں وہ آقا ہوتے ہیں لیکن سید القوم خادمہم. تم کو ذمہ داری دی گئی ہے کہ تم لوگوں کو بتاؤ کیا کرنا ہے، تم اس کے آقا نہیں خادم ہو. اور جب کھانے پینے اور نکاح میں آ جائے تو فرمائے ساکت قوم آخرہم شرا. یہ نہیں کھانے پینے کا کوئی اور چیز ہو تو سب سے پہلے معلوم ہوا کہ یہ حضرات یہاں کے امیر ہے، یہ نازل صاحب ہے، یہ سب سے پہلے بہترین جگہ کھانے کی بھی پینے کی بھی رہنے کی بھی اٹھنے بیٹھنے کی یہ فوراً قبول کر لی. اور اس کے بعد کہا نہیں تمہاری ذمہ داری یہ ہے کھانے پینے کی چیز ہو، چائے پلا رہے ہو تو آخر میں تم سب سے پیوا رہے ہو. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اصحاب صف کا آگے فاقہ مستوں کو جو اللہ کی جنتوں کے ایسے شاعر تھے تو رضی اللہ تعالیٰ روایت آتی ہے کہ بھوک سے بے قرار تھا، مجھ سے کہا کہ جاؤ بلا لاؤ اصحاب صفا کو ایک گلاس. پھر اللہ نے مولانا برکت دی تو سب کو میں نے پلایا. پھر نبی صاحب نے فرمایا کہ اب تم پیو اور آخر میں آپ نے یہی آپ کا انداز تھا. تو اس پورے اس کام کو اگر اس طریقے پر لے چلنا ہے کہ چاہے ہم آنکھوں سے اسلام کی کامیابی نہ دیکھ سکے لیکن قرآن و حدیث کے بتائے ہوئے طریقے پر ہمیں موت آ جائے اللہ تو اللہ ہماری کامیابی ہے. اور اگر ہم نے کہیں کسی ایک مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ذرہ برابر کوئی فرق دیا تو اس کے بعد بربادی ہے اور سب کچھ حفاظت کرتا ہے. اللہ سب کو تفریح دے پائے. مقبولے کو جو کر ہو سکتا ہے آج اٹھنے والا ہے واقع اعتبار تو کسی کی زندگی نہیں تو ہمارے کسی ایمان کے ساتھ پروردگار اپنے پاس بلائے اور وہ جہنم کی آگ پروردگار ذکر کر دے مالک مجھ سے آپ سے میری اولادوں سے آپ اور ساری دنیا کو اللہ بچا لے. واستغفر اللہ لی ولکم لسائر انسانیت کا خالق و مالک ہمارا پروردگار ہمارا اکیلا ایک سہارا. وہ اپنے بندوں سے مخاطب ہے اور شکوہ کرتا ہے. کہ میرے بندو تم کو زندگی دی، ہوش و حواس عطا فرمایا، زندگی کی حقیقت تم پر واضح فرمائی عقیدی کہ خود سوچو آنکھیں دین کی برت گوشے شنوا عطا فرمائے کہ کسی سمجھانے والی کی بات کو غور سے سن کر پھر اس سے نتیجہ اخذ کرنے کے بعد ایک نتیجے تک پہنچو. اس کے بعد بھی تمہارا عالم یہ ہے کہ ہمیشہ کی زندگی کو تم نے کمتر سمجھا ہے اور یہ دنیا کی صبح شام کی چہل پہل ہے اس کو تم نے ترجیح دی ہے.
کے متعلق تمہارا خود مشاہدہ اور تجربہ ہے کہ یہ دنیا کسی کا ساتھ نہیں دیتی، بڑی بے وفا ہے. ایک جوان رانا ہے کہ چلتے چلتے گرتا ہے اور پھر نہیں اٹھتا. ایک تخت کا مالک ہے کہ دنیا رش کرتی ہے، اس کو کامیاب اور جیت جانے والا گردانتی ہے. لیکن خبر لگتی ہے کل کا تاج زر پہننے والا آج بے بس ہو گیا ہے، آج دوسروں کے کاندھے اور سہارے کا ہوتا ہے. تمہارا یہ سب کچھ ہونے کے باوجود تمہاری اکثریت کا حال یہ ہے کہ تم اسی دنیا کو ترجیح دیتے ہو اور اپنے مالک کی بات، اپنے محسن کا کلام سننے کے بعد بھی تمہارے خیال میں تمہاری کوششوں میں تمہاری منزل کے مقرر کرنے میں فرق نہیں آتا. اسی دنیا کے ہو رہتے ہو، حالانکہ آخرت کی زندگی اگر تم اللہ کے بتائے راستے پر چلتے، اگر دل کی بات ماننے کی بجائے اپنے آقا کی بات مانتے، تو اس کے بعد جو ہمیشہ کی زندگی آنے والی تھی اس میں خوش ہو جاتے، خوشی کی براتیں دیکھتے اور تمہاری کامیابی کے رنگ کے پیچھے جاتے. اسی بات کو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں جب 5 ہجری کا معاملہ ہے، عہد کی اس مارکے کے بعد رجب 5 ہجری میں قریش مکہ اپنے سردار ابو سفیان ابن حرب جو بات کو ایمان لا کر رضی اللہ عنہ ہے، اپنے ساتھ 10,000 کا لشکر لے کر مدینے کو تاش ناش کرنے کے لیے لمبا سفر طے کرتے ہیں اور قریب پہنچنے والے ہوتے ہیں مدینے کے، اور یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے خندقیں کھدوا رہے ہیں 10 ہاتھ چوڑی اور 10 ہاتھ گہری، اور خود بھی خندق کھودنے میں اپنے ساتھیوں کا ساتھ دے رہے ہیں. کبھی سخت مشکل آ جاتی ہے، کوئی چٹان بیچ میں حائل ہو جاتی ہے اور ساتھی آ کر کہتے ہیں کہ ہمارے تھوڑی چٹان نہیں ٹوٹتی، اب آپ ہماری مدد فرمائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں اور اس کو توڑتے ہیں. اللہ نے جو قوت دی ہے، اس طرح سے پیٹ پر بھوک کی سختی کو بہلانے کے لیے پیٹ پر پتھر باندھ لیے، لیکن انداز یہ ہے کہ آواز لگا رہے ہیں کہ نحن الذین باذلوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، کہ اللہ کی راہ میں یہ مقام تو آتے رہتے ہیں، لیکن یہ کوششیں، یہ آزمائشیں آخر ایک دن اپنے انجام کو پہنچے گی. ایک موڑ تو آنے والا ہے، ہم اس موڑ تک پہنچنے کے لیے اللہ کے بندے بن کر دکھانا چاہتے ہیں. جو پیاس کی شدت ہے، خوف و ہراس میں ڈیرے ڈالے ہیں اور ڈرانا چاہتا ہے یہ شیطان کہ ہم اس راستے میں آگے بڑھنے سے کانپ اٹھے اور یہی ٹھہر جائے اور اس کے بعد واپس کی طرف اختیار کریں. لیکن اعلان کرتے ہیں کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ مارا ہے، بیعت کی ہے کہ ہم اللہ کے دین کو سرفراز کرنے کے لیے، اللہ کی کتاب کا بول بالا کرنے کے لیے، اللہ کے وقار کو سربلند کرنے کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت منوانے کے لیے، اللہ کی رضا کے حصول اور جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ہم زندگی کے آخری لمحے تک، دل کی آخری دھڑکن اور سانس کی آخری آورت کے ساتھ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہیں گے.
یہ حالت آپ دیکھتے ہیں. اور اس کے بعد یہ بھی سنتے ہیں کہ ساتھی کہہ رہے ہیں کہ سامنے لشکر پاؤں ڈالے ہوئے ہے اور ہم جانتے ہیں کیا گزرنے والی ہے. لیکن ان کی نہ تعداد کا ہمارے اوپر کوئی اثر ہے، نہ ان کی جمعیت کا، نہ ان کے ساز و سامان کا، بلکہ ہمارا کہنا یہ ہے کہ مالک لولا انت محترم، تیرا یہ احسان، تیرا کرم ہے کہ کفر و شرک کے اندھیرے میں بھٹک رہے تھے، آپ کے علاؤ کے اندر گرنے کو بالکل تیار تھے کہ تو نے رحمت فرمائی، اپنے نبی کو مبعوث کیا، کتاب اتاری، اور اس نبی نے ہمارے اندر کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ مسئلہ ایک ہے، نمک کھارو، تمہارا ایک آقا ہے، اس کے تم نمک کھارو، اس کا نمک کھاتے ہو، نمک حرامی کے اوپر جمے رہنا، دیکھنا نمک حرامی نہ ہو. جو کھلاتا ہے، جس نے پیدا کیا ہے، جو زندگی کے بعد مات دے گا، جو فیصلہ کرے گا تمہاری فرما برداری یا نافرمانی کا، وہ تمہارا ایک الہ ہے. تو آواز لگا رہے تھے بخاری جو شعر لاتے ہیں وہ وہی جواب مرضی کے ہیں، وہ اللہ کی بندگی کے، کہ زبان پر یہ لفظ جاری ہے لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا. نہ ایمان کی توفیق ملتی، نہ سطح کا راہ، یہ راہ ہمارے سامنے روشن ہوتی، نہ نماز کی ہمیں توفیق ملتی، یہ تیرا کرم ہے مالک. اور مالک سامنے جو آئے تلک الولا قد بغوا علینا، یہ ظالم تیری بخشش کی بعد ان کا حال یہ ہے، یہ باولے دیوانے تیری آزمائش کو یہ سمجھتے ہیں کہ تیری رضا ہے، تو نے ان کو دیا ہے تو ان کے پاس ان کے اندر کوئی خیر، کوئی خوبی، کوئی بڑائی ہے، حالانکہ تو ان کو آزما رہا ہے جیسے نہ دے کر بھی آزماتا ہے. اور ان ظالموں کا عالم یہ ہے قد بغوا علینا، انہوں نے ہمیں ہمارے اوپر دھاوا کرا ہے اور سمجھتے ہیں کہ اس تنگی اور پریشانی اور اس کمزوری کو جو اللہ نے ہمیں عطا فرمانے کے بعد ہمیں آزمائش میں ڈالا ہے، ہم اس حالت میں ان کے سامنے سفر انداز ہو جائیں گے اور اپنے دین سے دعویٰ کر لیں گے، ایمان کو دعویٰ دے جائیں گے. فرمایا عالم یہ ہے کہ یہ ہم پر دعویٰ بولتے اور انراد الفتنہ ابینا، اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم کو فتنے میں ڈال کر اپنی طرح سے کافر مشرک بنا لیں. ابینا ہم انکاری ہیں، لیکن مالک معاملہ سخت ہے. فانظرن سکینت کرے گا تو پروردگار عالم جب ان کے سامنے ہم آ جائے تو ہمارے اوپر سکینہ نازل فرما، وثبت الاقدام اذ لاقینا. اور جب میدان میں سیاہیوں سے ملنے والی ہوں، تلواروں سے ٹکرا کر جھنکار کے ساتھ چیخ پڑنے والی ہوں، جب خون کے پھوارے پھوٹے، جب دھرتی لالا رنگ بننے والی ہو اور بن جائے، ہمارے قدموں کو ثبات دینا، سر ہمارا ہاتھ گائے سر سے الگ ہو جائے، لیکن یہ نہ ہو مالک یہ ہم پیس دکھائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب یہ کہتے ابینا ابینا، آپ بھی دعاتے تھے کہ ابینا، ہم نے انکار کیا، ان کی بات نہ مانی. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. یہ عالم دیکھ کر اور حالات آپ نے دیکھے اللہ کے بندوں کے، دین کے علم برداروں اور باطل کو للکار کر موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکرانے والے. اس وقت وہ مشہور بات آپ کی زبان سے نکلتی ہے، اللہ ملائش اللہ شکر.
مالک تیرا کہنا سچ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ زندگی تو خالص آخرت کی زندگی ہے، اور اسی کو سنوارنے اور بنانے کے لیے یہ میرے ساتھی ہے، یہ اس طرح سے باطل کا مقابلہ کر رہے ہیں، فخر الانصار والمہاجرہ۔ تو میرے آقا میرے مالک، تو میرے ان انصار کو اور میرے مہاجروں کو جو ٹوٹے کھاتے ہوئے پھیلاتے ہوئے منزل پر آنکھ گاڑے ہوئے بڑھتے جا رہے ہیں، کسی کی کھال ادھرتی ہے، کسی کا خون اس دھرتی کو سینچتا ہے، کسی کے پیٹ کے اوپر پتھر بندے ہوئے ہیں، تو میں ان کو پروردگار اعظم یہ تیری بندگی میں تیرا حق ادا کرتا ہے، لیکن ان کا ارادہ ایک عالم ان کے ایک ہے کہ تو ان سے راضی ہو جا اور ان کو جہنم کی آگ سے بچا کر اپنی رحمت کے سائے میں رکھ۔ تو یہ ہر موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی انداز ہے کہ ہر وقت آخرت یاد دلائی جا رہی ہے، اور اس راہ کے جو خوش نصیب مجاہدین ہیں ان سے بتایا جا رہا ہے اللہ کی راہ میں جب تم اس کی رضا کے حصول کے لیے باطل کو للکار رہے ہو، مل کر چوٹے کھا رہے ہو، تو اس کے بعد پھر تمہارے نظم کا یہ عالم ہو کہ ساری دنیا کی مخالفت اور ان کی تنظیمیں، ان کی قوتیں بے انتہا بے حساب ہو، لیکن نظم کے معاملے میں تم سے وہ پیچھے رہیں، تبھی کہیں جانے کے بعد اللہ کا یہ قافلہ، اس کی تعداد کم، اس کے وسائل بالکل نہ بیٹھے، وہ باطل سے ٹکرانے کے بعد فتح اور کامرانی کا جھنڈا اپنے ہاتھ میں لے سکے۔ اسی لیے یہ بات بیان کرنے کے بعد پھر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں اپنے ہم سفروں سے بازی لے جانا، اس لیے کہ تم کو کوئی بڑا مقام ملے۔ اگر تمہارے دل میں یہ خواہش ہے تو تم صحیح معنوں میں مجاہد نہیں ہو، اور تم اپنی منزل پر نہ پہنچ سکو گے، کیونکہ یہ اظہار اس بات کا ہے کہ نفس بھی تمہارے اوپر غالب ہے، دنیا تم کو بلا رہی ہے، وہ للہیت، وہ ایک انداز کہ صرف مالک راضی ہو جائے بس، یہ اگر تمہارے اندر موجود نہیں ہے، بلکہ اپنی انا بھی ہے، اپنا کردار بھی ہے، اپنے مقام کو بھی تم محفوظ رکھنا چاہتے ہو، تو اللہ کے نبی سنگی، یہ بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے بندو، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تیسا عبد الدیناری وعبد الدرہمی وعبد الخمیستی، کہ چاہے نعرے لگائے ہو کہ میں عبداللہ ہوں، لیکن اس کے دل میں اس کے یہ خیال ہے کہ یہ دولت ہے، یہ دنیا بھی ہے، یہ بھی اپنا مقام رکھتی ہے، دنیا والے نہ سمجھ پائے، لیکن اگر کسی کے دل میں عبد الدرہم ہے، وہ درہم کا بندہ ہے، مال اس کو اپنی طرف ایسا راغب کرتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جو جہاد کا جذبہ ہے وہ مدھم پڑ جاتا ہے، تو فرمایا پیسہ مارا جائے برباد ہو جائے، دینار کا بندہ، درہم کا بندہ، خمیسہ کا بندہ، کپڑے لتے کا شاید کا، جس کا حال یہ ہے۔ یہ مجاہدانہ آواز ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی، جہاد کی اہمیت کے اوپر درس دے رہے ہیں، اپنے ساتھیوں کو ابھار رہے ہیں کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو اور آخرت پر نظر گاڑے رکھو۔ اور اس میں بہت زیادہ زور دیا ڈاکٹر صاحب نے کہ جب تک کسی جماعت کے اندر نظم و ضبط سموتات نہیں ہوگی اور اس کا نظم جو ہو وہ دنیا کی کوئی تنظیم، کوئی ایجنسی اس کا مقابلہ نہ کر سکے، تو اس طرح ایماندار یہ جہاد کر سکتے ہیں اللہ کے راستے میں، ایمان ان کا بالکل خالص ہو، بال برابر شرک نہ ہو، تو یہ بہت ضروری ہے۔
اصل میں یہی ہوا ہے، لوگوں کے اندر عقیدے کی خرابی آئی ہے، ایمان اور عقیدے کے اندر خرابیاں آئی ہیں، بڑے بڑے اٹھے ہیں، بڑی بڑی امیدیں ان سے وابستہ تھیں، لیکن کسی نہ کسی جگہ آ کر انہوں نے رخ موڑ دیا ہے۔ محمد حنیف کے اوپر بھی شیطان کا یہی وار ہوا، ڈاکٹر اسرار کے اوپر، مودودی کے اوپر، طاہر القادری کے اوپر، خادم حسین رضوی کے اوپر، علی انجینئر کے اوپر، تقی عثمانی، رفیع عثمانی، فضل الرحمان، خلیل الرحمان، منور سلطان، سارے اسی شیطان کے وار کے اندر آئے ہیں اور اپنے نفس کی انہوں نے بندگی کی ہے، اپنی نفس کی پوجا کی ہے، نفس کے بندے۔ اللہ تعالیٰ ایسے انجام سے اپنی پناہ میں رکھے۔ باقی ڈاکٹر صاحب کے ساتھی منظم ہو گئے ہیں دوبارہ محمد حنیف کے مرتد ہونے کے بعد، اور یہ جماعت کو سب اس نے مرتد کر دیا، لیکن ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو ساتھی ہیں وہ بالکل ڈٹے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہیں ایمان خالص کے اوپر، اسی انداز سے آگے بڑھ رہے ہیں جس طرح ڈاکٹر صاحب بیان کر رہے ہیں، قرآن حدیث کی روشنی میں نبی علیہ السلام اور صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ کے راستے میں یہ جم گئے ہیں۔ اللہ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ مخلص اور باصلاحیت لوگ ہمارے ساتھی بنائیں اور ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائے جس سے مالک خوش ہو جائے۔